كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں الحمدللہ بہت سے سدھار بھی آ رہے ہیں، لیکن سدھار کا ریشو اور بگاڑ کا ریشو اگر دیکھیں تو بگاڑ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، کیونکہ اس دور میں فتنے جگہ جگہ سے آ رہے ہیں، نت نئے طریقے سے آ رہے ہیں. سوشل میڈیا ہی پر اتنے فتنے ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے ہیں، اور شیطان کی چال بھی ایسی ہے کہ حق بات کو سننے سنانے کا موقع نہیں دیتا ہے، حق بات کو پہنچاتا نہیں ہے یا اس کو وائرل ہونے نہیں دیتا ہے. اس کے مقابلے میں باطل پروپیگنڈے، اسلام پر ہونے والے اعتراضات، اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کی جانے والی تقاریر یا اس طرح کے کلپس بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوتے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگ اسے دیکھتے ہیں. اگر مان لو ایک چھوٹی سی کلپ 1,00,000 لوگ اگر دیکھ لیتے ہیں تو ان میں سے اگر آپ اس کا 1,000 لوگ بھی اگر بگڑ جائیں تو اندازہ لگائیں کس طریقے سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے. تو اس دور میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، شکوک و شبہات سے پاک رکھنا نہایت ضروری ہے. دلوں کی بیماریوں کا جو عنوان انتخاب کیا گیا اسی لیے کہ یہ بہت بڑا خطرناک دور ہے جہاں ڈائریکٹ آپ کے دل پر، آپ کے ایمان پر اٹیک کیا جا رہا ہے، آپ کے ایمان میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے شکوک و شبہات کہ آپ تعجب کریں گے کہ یہ بھی اسلام کے اندر اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. عجیب عجیب قسم کی باتیں لوگ آج پھیلاتے جا رہے ہیں. برکیف شیطان اپنا کام کرتا ہی جاتا ہے اور انسان جہاں اسے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کہ ہم نے اسے سیدھی راہ بھی دکھا دی، اور چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے، جو بننا چاہے وہ بن سکتا ہے. اس دور میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان حد سے زیادہ آگے بڑھ کر یا تو دین کے نام پر غلو کر جاتا ہے یا دین کے خلاف غلو کر جاتا ہے. دین کے نام پر یا دین کے خلاف دونوں ہی ناحیے غلط ہیں، دونوں ہی ناحیے غلط ہیں. تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے دلوں کا صحیح سالم رہنا. دل اگر بگڑ جائیں تو پھر بہت سی تباہیاں، بہت سی بربادیاں ہو سکتی ہیں. اسی کی طرف آج ہم اشارہ کرتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. لوگوں کے متعلق کہ یہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں بلکہ ان کے دل جو سینوں کے اندر ہے وہ دل اندھے ہو گئے. دل اندھے ہو گئے. دل کیسے اندھا ہوتا ہے؟ دل کو کیا آنکھ ہوتی ہے؟ نہیں، معنوی طور پر ان کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا الا وان فی الجسد مضغہ، سنو خبردار، جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، خون کا ٹکڑا، جمع ہوا خون. دل کیا ہے؟ ایک جمع ہوا خون، اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ہیج پیچ نہیں، نرم ایک ملائم سی چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں بکرے کا دل دیکھتے ہیں، مرغی کا دل دیکھتے ہیں، بہت سی چیزوں کے دل دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ آج تو انسان کو بھی چیر پھاڑ کے اس کا بھی دل نکال کر رکھا جا سکتا ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ دل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر یہ بگڑ جائے وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا جسم بگڑ جائے. اس کو دو معنوں پر آپ غور کر کے دیکھیں. ایک ظاہری معنی اس کا ہے کہ واقعتاً جسم کے اندر دل کی ایک صدر مقام کی حیثیت ہوتی ہے، ایک
کیپٹل کی حیثیت ہوتی ہے. جس طرح ایک ملک کا کیپٹل ہوتا ہے اسی طرح جسم کا ایک کیپٹل ہے. وہ صحیح تو سب صحیح, وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا. یعنی انسان کا دل اگر اس کا وال بلاک ہو گیا تو اس کے لیے پرابلم شروع ہو جاتا ہے. اوپن ہارٹ سرجری کی نوبت آتی ہے, اسٹنٹ ڈالا جاتا ہے یا پوری طرح ٹرانسپرنٹ اس کو ٹرانسفر ہی کر دیا جاتا ہے, بدل ہی دیا جاتا ہے, ٹرانسپلنٹ کر دیا جاتا ہے, دل کو ہٹا کر کسی اور کا دل لگایا جاتا ہے یا مصنوعی دل بھی لگایا جاتا ہے تاکہ انسان کا جسم کام کر سکے جسمانی طور پر. اور وہ ایک بگڑنے سے گردوں پر بھی اثر ہوتا ہے, کڈنی پر بھی اثر ہوتا ہے, مختلف اثر ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں دواخانوں میں آپ چلے جائیں کہیں بھی کسی بھی پیشنٹ کے بارے میں جو دل کا بیمار ہے اس کے پاس ایک بیماری نہیں ہے, اس کے ساتھ کئی بیماریاں اسے لگی ہوئی ہے. یہ تو ظاہری معنی ہوا. ہماری مراد ان بیماریوں کا علاج کرنا نہیں ہے, ہم اس بیماری کے ڈاکٹر نہیں ہیں, نہ ہی ہم روحانی بیماری کے ڈاکٹر ہیں, لیکن بیماری کی نشاندہی اور اس کا علاج جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا تاکہ ہم جو دلوں کے بیمار ہیں, جس کی اسکیننگ نہیں ہو سکتی, جس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا, جس کا کوئی بھی رزلٹ آپ کے سامنے نہیں آ سکتا, ہاں اس کا ایک اسکین ہے, ایک اسکینر ہے جو آپ کے پاس بھی ہے. وہ اسکینر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے پوچھا گیا نیکی کی تعریف کیا ہے اور برائی کی تعریف کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیکی جس پر دل مطمئن ہو جائے, جس پر دل مطمئن ہو جائے, اور برائی کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی صدرک, برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے, تمہارے دل میں ایک ڈر, ایک خوف, ایک رعب تمہارے اندر پیدا کر دے, وہ برائی ہے. یہ اسکینر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ آپ کا دل اچھائی اور برائی کو اسکین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اس اسکینر پر اگر زنگ چڑھ جائے, اس اسکینر پر اگر دھول جم جائے تو پھر وہ اچھائی برائی کو نہیں پہچان سکتا ہے. اچھائی اور برائی کو پہچاننے کے لیے اسے پوری طرح صاف و شفاف رہنا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال دے کر انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, نہ اولاد کو اپنے بدلے پیش کر کے بچا سکتا ہے. کون سی چیز کام آئے گی؟ من اتى اللہ بقلب سلیم, جو اللہ کے پاس ایک دم ٹرانسپیرنٹ دل, صاف شفاف دل لے کر آئے. صاف و شفاف دل لے کر اللہ کے پاس ہے جس کے اندر کوئی داغ نہیں, کوئی دھبا نہیں, کوئی زنگ نہیں, کوئی دھول نہیں, کوئی چیز لگی نہ ہو, کوئی میل اس پر چڑھا ہوا نہ ہو, ویسا دل لے کر ہے. تو یہ دل اسکینر ہے, اس پر دھول بیٹھتی ہے, اس پر دھبے لگتے ہیں, اس پر زنگ چڑھتا ہے, رفتہ رفتہ یہ سارے حالات بگڑتے رہتے ہیں. بیماریاں جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے یہ دل, یہاں تک کہ وہ دل کی حالت پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر کہا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله. پتھر جو بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں پہاڑوں پر, وہ چٹان اللہ کے خوف سے ٹوٹ سکتی ہے, ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے, اپنی جگہ سے لڑک جا سکتی ہے, یہاں تک کہ اس کے اندر سے پانی بھی نکل سکتا ہے اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے. لیکن انسان کا دل اس چٹان سے بھی زیادہ سخت ہو جا سکتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے, برائیاں بڑھتی جاتی ہیں تو وہ دل بیمار ہوتا جاتا ہے اور اس آخری سٹیج میں پہنچ جاتا ہے دل کہ جہاں اب اس کا کوئی علاج باقی نہ رہ جائے, وہ پتھر بن جاتا ہے, اس پر کوئی دوا, کوئی چیز اسے اثر نہیں کرتی ہے. آئیے سب سے پہلے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو دل کی تقسیم کی ہے, دل 3 طرح کا ہوتا ہے. یعنی انسانوں میں عموماً جو دل ہوتا ہے
وہ لوگوں کے درمیان لوگوں کے ایمان اور ان کے ظاہری اعمال کے حساب سے 3 طرح کا دل ہوتا ہے. نمبر 1 جو قرآن میں ذکر کیا گیا القلب السلیم، صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ دل جس کے اندر کوئی داغ دھبا نہ ہو. وہ دل کس کا ہے؟ مومن کا ہے. وہ دل کیا ہے؟ شہوات سے خالی ہے، شبہات سے خالی ہے. شہوات، خواہشات حلال حرام ہر چیز کی خواہشات، ان تمام خواہشات سے پاک ہو، بالخصوص حرام خواہشات سے. اور دوسرا دل قلب المیت، مرا ہوا دل. دل اگر مر جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے. لیکن ایک کافر شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس کا دل مردار کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر کو زندہ نہیں کہا گیا بلکہ مردہ کہا گیا قرآن مجید میں، تو اسے کافر کا دل کو مردہ دل کہا گیا. اور تیسرا دل ہے قلب سقیم، بیمار دل. یہ بیماری کیا ہے؟ نفاق کی بیماری ہو سکتی ہے، شہوات کی بیماری ہو سکتی ہے، شبہات کی بیماری ہو سکتی ہے. جو دل پر جس طرح کی بیماریوں میں وہ ملوث ہے وہ دل بیمار دل ہے. آئیے بیماریاں کیا کیا ہے، بیماریاں جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے علاج کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کر کے ان بیمار دلوں کی اصلاح اور ان کے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اگر آپ قرآن مجید کھولیں گے، سورہ بقرہ کا آپ پہلا پیج پلٹائیں گے تو دوسرے پیج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا. کافی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو بڑھاتا جاتا ہے. فزادہم اللہ مرضا. تو معلوم ہوا کہ دل کی سب سے بڑی خطرناک بیماری نفاق ہے. کیا ہے؟ نفاق. نفاق کا معنی کیا ہے؟ نفاق کی علامات احادیث میں بیان کی گئی ہیں. جب بات بولے تو جھوٹ بات کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. اس طرح اور اسی طرح جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نفاق کی ظاہری علامات ہیں. نفاق کا اصل معنی کیا ہے؟ دل میں کفر کو چھپائے اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتائے. اسے دوسرے الفاظ میں کیا کہا گیا؟ نفاق اعتقادی، عقیدے کا نفاق، عقیدے کا بگاڑ. اور دوسرا جو اعمال اور صفات بیان کیے گئی وہ کیا ہے؟ نفاق عملی، عمل کا نفاق ہے. اور انسان کے اندر یہ چیزیں نفاق عملی کی اگر سرایت کر جائیں، اندر اس کے دل میں بیٹھ جائیں، تو پھر کوئی بعید نہیں کہ وہ نفاق عقدی کا بھی شکار ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اندر عقیدے کا بگاڑ بھی آ سکتا ہے. جب وہ لوگوں کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے. جب وہ لوگوں کے عہد کو توڑ سکتا ہے تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی توڑ سکتا ہے. جب وہ لوگوں کو گالی گلوچ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی، اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کر سکتا ہے. ایسے تمام اعمال کی وجہ سے وہ انسان عقیدے کی خرابی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. تو نفاق یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور اس کا انجام کیا بتایا گیا قرآن مجید میں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، سب سے لو کیٹیگری میں. کیا مطلب؟ وہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہے. جتنا نیچے رہیں گے اتنا زیادہ عذاب پہنچے گا. جتنا نیچے رہیں گے جہنم میں اتنا زیادہ عذاب پہنچے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کافروں سے بھی زیادہ نیچے رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر تو کھل کر کفر کر رہا ہے، لیکن منافق دل میں کفر کو چھپا کر رکھا ہے اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا ہے. آج بہت سے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ مسلمان کا دشمن ہے. مسلمان خود مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، انہیں ذلیل و رسوا کرنا اور اسلام پر اعتراضات کرنا،
اسلام پر حملے کرنا، اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یا ایسا کرنے والوں کا ساتھ دینا، آج یہ مسلمانوں کا کام ہے، آج یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ ابھی ایک نیا فتنہ بہت زوروں سے چل رہا ہے، نہ دیکھو تو آپ اچھا ہے، نہ دیکھو تو اچھا ہے۔ وہ لوگ جو دین اسلام سے مرتد ہو جا رہے ہیں، پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، بڑے ہوئے مسلم گھرانے میں، ماں باپ نے انہیں اسلامی تعلیم نہیں دی، اسلام نہیں بتایا، انہیں کانوینٹ میں پڑھایا، انہیں بڑے بڑے ہائی ایجوکیشن سنٹرز میں انہیں تعلیم دلوائی، سی بی ایس ای فلاں فلاں سلیبس میں ان کی تعلیم ہوئی، اور وہاں جانے کے بعد ان کے دماغ اور دل پر پوری طرح کنٹرول کرتے ہوئے انہیں روزانہ ٹارچر کیا جاتا کہ تم مسلمان ہو، تمہارا اسلام ایسا ہے، تمہارے اسلام میں یہ بتایا گیا، تمہارے اسلام میں ایسا بتایا گیا۔ اب وہ گھر میں آتا ہے اور آ کر اپنے ماں باپ کے سامنے آنسر پوچھتا ہے، ماں باپ جاہل ہے، انہیں علم نہیں ہے، وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ثابت کرتا ہے، اور وہ جو پڑھ کر آ رہا ہے اسی کو منوانا چاہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ایک دن دین اسلام سے مرتد بھی ہو رہا ہے، اور ایسے ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایسی فضا قائم کی جا رہی ہے کہ اسلام کے خلاف کالجوں میں اور اداروں میں اور اسی طرح کمپنیوں میں اس کے خلاف بڑے بڑے ہاتھ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اس تشویش پیدا کر کے ایسے سوالات جس کا جواب عام مسلمان نہیں دے سکتا، ایسے سوالات لا کر انہیں پریشان کر کے دین اسلام سے متنفر کر رہے ہیں۔ تو ایسے منافقین کا ساتھ دینے والے یا خود وہ منافق جو مرتد ہو چکے ہیں، دین اسلام سے نکل چکے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور بعض لوگ جو ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف ابھی بھی مائل ہیں انہیں اپنی ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، اور علماء سے رجوع کر کے علم علماء سے حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو دلوں کی بیماری ہے وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری بہت خطرناک چیز ہے، ریاکاری بہت خطرناک چیز ہے، اور جب سے یہ کیمرہ فون یہ سب آ گیا تب سے اللہ ماشاء اللہ کوئی ریاکار نہ ہو، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ریاکار نہ ہو، ورنہ اکثریت ریاکاروں کی ہو گئی ہے۔ عمرے پر جا رہے ہیں ریاکاری، حج پر جا رہے ہیں ریاکاری، قرآن پڑھ رہے ہیں ریاکاری، دعا مانگ رہے ہیں ریاکاری، صدقہ خیرات کر رہے ہیں ریاکاری، ہر کام میں ریاکاری، دکھاوا۔ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ دکھاوا، شہرت، لوگوں کو بتانا مقصود ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں۔ یہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہی ہے۔ دل میں جب یہ خیال آ جائے، اس کو آپ دیکھیں حدیث میں کہ دل کی بیماری کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صلی یرائی فقد اشرک۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں سامنے کوئی چیز نہیں ہے جس کو رکھ کر شرک کیا جا سکے، کوئی چیز نہیں ہے، مسجد ہے، مصلی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صلی یرائی، جس نے لوگوں کو بتانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ جس نے لوگوں کو بتانے کے، آپ نماز کے لیے ہاتھ باندھے، بازو دیکھا کوئی آدمی ہے، چلو اس کو بتائیں کہ میں کتنا اچھا نماز پڑھتا ہوں، کتنی لمبی قرات کرتا ہوں، کتنا لمبا سجدہ کرتا ہوں، کتنی دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہوں، کیسا رو رو کے دعا مانگتا ہوں، کیسا خشوع خضوع میری نماز میں۔ یہ ساری ریاکاری ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دل میں پیدا ہونے والی کیفیت، دل کی بیماری۔ یہ دل کی بیماری سارے کاموں کو خراب کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مجھے میری امت پہ سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہے؟ شرک اصغر یا شرک خفی۔ دوسری روایت کے اندر کیا ہے؟ وہ ریاکاری، وہ چونٹی کی چال کی طرح داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کا تعلق دل سے ہوگا، اور دل کی وجہ سے وہ اتنی محنت کر کے کیا جانے والا عمل، حج پر انسان جاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اس کا نام پہلے آنا چاہیے، پھر پیسہ لگاتا ہے، بدنی محنت، مالی عبادت، ساری عبادت ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، عمر کے آخری مرحلے میں جاتے ہیں بعض لوگ، ایسے وقت جب کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تب بھی نہ کوئی دعا پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نیت کے الفاظ آتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا ہے، ویڈیو کال کیے، دیکھ میں یہاں ہوں، میں دیکھو بیٹا میں یہاں ہوں، فلاں یہاں ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں،
گئی پوری عبادت پانی میں، پوری عبادت پانی میں، جس کے لیے پیسہ جمع کر کے وہاں انسان پہنچتا ہے، اور آخر میں نتیجہ کیا ہے؟ صفر۔ حج سے واپس آئے تو ایسے آنا چاہیے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں، کہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ گناہ باقی رہنے کے، ختم ہونے کے بجائے الٹا اور گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، الٹا اور گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی بڑی سخت الفاظ میں تلقین کی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری بیماری، جیسے میں نے بھی کہا، شبہات کا فتنہ، ڈاؤٹ، اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے لوگ جائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے لوگ بھی جائیں گے، کیا کہیں گے؟ انتظروا انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا نقتبس من نورکم، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور۔ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کے الفاظ ہے سورہ حدید کے، کہ یہ لوگ مومنین کے پیچھے پیچھے جائیں گے، جا کر کہیں گے تھوڑا رکو، تھوڑا ٹھہرو، ہم تمہاری روشنی سے کچھ لے لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، پل صراط سے گزرتے وقت ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، تو یہ کیا کریں گے؟ مومنوں سے کہیں گے کہ تمہارے اطراف جو روشنی ہے، اس روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، تھوڑا دھیرے دھیرے چلو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا نہیں، واپس جاؤ، پیچھے جاؤ، وہاں جا کر دیکھو، تمہاری روشنی تمہیں وہاں ملے گی۔ اور جیسے واپس پلٹیں گے، بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اور ان کے بارے میں کیا کہا قرآن نے؟ کہ یہ وہ لوگ تھے، وَارْتَبْتُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ تم لوگ کیا کرتے تھے؟ شک کرتے تھے، ڈاؤٹ کرتے تھے۔ اب ڈاؤٹ کی ایک مثال قرآن میں، حدیث میں دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کسی کے دماغ میں شیطان یہ سوال ڈالے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے، فلاں کو کس نے، آخر میں آئے گا کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال جب آ جائے تو اسے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ سوال ہے جہاں سے وہ دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سے سوالات جو اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، آج نئے نئے فتنہ پرور، فتنہ پھیلانے والے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں، جو اس طرح کے شبہات پھیلاتے جا رہے ہیں، اور کمزور مسلمان یا نادان مسلمان یا جن کے پاس علم نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے ایمان سے انہیں پیدل کر رہے ہیں۔ تو یہاں اہل ایمان کی ایک صفت سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ان الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، انہوں نے شک نہ کیا، اسلام کی کسی بھی بات میں انہوں نے شک نہیں کیا۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہیں صدیق کیوں کہا گیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، واپس آئے، مشرکین مکہ سے ساری حالت بیان کیے، تو وہ لوگ ابوبکر کے پاس گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، ابوبکر بھلا بتاؤ، کیا کوئی انسان ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین تک جا سکتا ہے؟ اس زمانے میں تو ناممکن تھا، کوئی ایسی سواری نہیں تھی، کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک شخص تو یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ نہ صرف وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، بلکہ مسجد اقصی سے وہ 7واں آسمان تک گیا، اوپر جا کر جنت و جہنم بھی دیکھ کر آیا۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا یہ تو تمہارے دوست کہہ رہے ہیں محمد۔ کہا اچھا محمد کہہ رہے ہیں، تب تو ضرور ہو سکتا ہے، تب تو ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اسی وقت ان کا یہ خطاب انہیں دیا گیا، انہوں نے تصدیق کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کی۔ تو یہ سچائی ہے۔ اس طرح کے شکوک و شبہات جیسا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے،
ویسا ایمان اگر آج ہمارے اندر پیدا ہو تو آج جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ویسے شکوک و شبہات ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اور اس کے بعد چوتھی بیماری دل کی بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے۔ بدگمانی بہت ہلکی چیز ہے، کرنے میں بہت آسان ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ لو آپ، کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن انجام بہت خطرناک ہے، انجام بہت خطرناک ہے، ہلکا سا عمل ہے، نتیجہ اور اس کا رزلٹ بہت خطرناک ہے۔ اس کی مثال آپ حدیث میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، امہات المومنین میں سے غالباً حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، واپس جانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے واپس گئے، دور سے دو صحابی جا رہے تھے، آپ نے انہیں بلایا اور کہا یہ صفیہ ہے، کہا اللہ کے نبی نعوذ باللہ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، کہا تم نہیں سوچتے، تمہاری رگوں میں جو شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہے وہ تمہارے دلوں میں گمان پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ گمان کون پیدا کرے گا؟ شیطان۔ کسی کے بارے میں کچھ بھی گمان، کوئی مثال کے طور پہ نماز کو نہیں آیا، اب ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے وہ ٹریفک میں پھنس گیا ہو سکتا ہے اس کا کچھ نقصان ہو گیا ہو سکتا ہے اچانک اسے کوئی تکلیف کوئی بیماری شروع ہو گئی ہو، ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے بہانے انسان اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے، اگر کوئی شخص مجھ سے میری کوئی کوتاہی، میری کوئی لاپرواہی کے بارے میں سوال کرے تو میرے پاس اتنے آزار ہیں، اتنے عذر ہیں بیان کرنے کے لیے کہ اسے گن نہیں سکتے، لیکن کسی دوسرے کی کوئی بیماری، کسی دوسرے کی کوئی برائی، کسی دوسرے کی کوئی لاپرواہی ہے، نہیں بھئی اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے لیکن ایسا ہی کرتا ہے، وہ گئے یہ ہے فلاں ہے ایسا ہے ویسا ہے، ہزاروں عیوب اس کے سامنے اور اپنے لیے ہزاروں بہانے اپنے پاس ہوتے ہیں، تو یہ بدگمانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور قرآن میں کیا کہا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، بعض بدگمانیاں ایسی ہیں کہ جو گناہ تک پہنچ جاتی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی کے بعد دوسرا اسٹیپ شروع ہوتا ہے جاسوسی کا، جاسوسی، اسپائنگ کرنا شروع کریں گے آپ کسی کی، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کیا بات کر رہی ہے، بیوی کے بارے میں جاسوسی، شوہر کے بارے میں جاسوسی، واٹس ایپ پہ، یہ فتنے ہیں، فون ایک بہت بڑا فتنہ ہے، کسی کی تائید نہیں ہے، نہ شوہر کی نہ بیوی کی، کسی کی تائید نہیں ہے، لیکن حقیقت ایسی ہے کہ انسان بسا اوقات چھوٹی سی بدگمانی کی وجہ سے بڑے بڑے ریزلٹ اس کے آپ دیکھیں، شوہر بیوی میں چھوٹی سی انبن ہو گئی، چھوٹی سی کوئی بدگمانی ہو گئی، شوہر اگر بیوی کے بارے میں بدگمانی کر لیا، طلاق طلاق طلاق، جاؤ اب مولانا 3 دے دیا کیا کروں، ہوتی کہ نہیں ہوتی، پھر ہم سے پوچھتے، پہلے پورے چکر کاٹ کے آتے، پورے سارے مذاہب والے بولتے نہیں اب جاؤ ایک ہی راستہ ہے، قربان ہو کے آؤ، کہاں؟ حلالہ کے دروازے پر، اس کے بعد آخر میں آتے نہیں وہ نہیں کرانا ہے، تب آتے ہمارے پاس۔ ایک چھوٹی بدگمانی، طلاق، قتل، کئی ایک چیزیں بدگمانی کی وجہ سے، یہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو، کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو، کیسے؟ جیسے اپنے بارے میں سوچتے ہو، جیسے اپنے بارے میں سوچتے ہو ویسا کسی کے اور کے بارے میں بھی سوچتے رہا کرو۔ اور 5ویں بیماری ہے دل کی حسد، جو ساری نیکیوں کو کھا جانے والی بیماری ہے۔ کس طرح؟ جس طرح دیمک اور چدل لکڑی کو کھا کر بھوسا بنا دیتی ہے، اسی طرح یہ سارے اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ حسد کی بیماری کیسے ہوتی ہے؟ کوئی نعمت اللہ نے آپ کو نہیں دی جو کسی اور کے پاس ہے، وہ نعمت مال کی شکل میں زیادہ، عام طور پر حسد مال کی وجہ سے ہوتا ہے، اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے، ذہانت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح جائیداد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جسمانی طاقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کئی ایک ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے بارے میں حسد ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلا گناہ جو زمین پر ہوا وہ کیا ہے؟
حسد ہے. کون کیا تھا؟ حابیل اور قابیل نے. حابیل اور قابیل کے درمیان قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی تو اسے حسد ہو گیا, اور اس حسد کا نتیجہ کیا ہوا؟ قتل. آج بھی حسد کی وجہ سے جادو, بازو والے کی دکان زبردست چل رہی ہے, اپنی نہیں چل رہی ہے, چلو حسد شروع ہو گیا وہاں سے. اب اس کو کیا کرو؟ اس کے سامنے لا کر کچھ ڈال دو, اس کسی کے پاس جا کے کچھ کروا دو, یہ سب کچھ. اور گھروں کے اندر شوہر کو اپنا بنا لو, بیٹے کو اپنا بنا لو, بیوی کو اپنا بنا لو, فلاں کو اپنا بنا لو, سب جادو کی خاطر. کہاں کہاں آج مسلمان جا رہا ہے؟ یہ حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے یہ سارے گناہ آتے ہیں. اور اس کے بعد چھٹویں بیماری ہے دل کی, کبر, غرور, تکبر. یہ بھی دکھتا نہیں ہے. دکھتا کب ہے؟ جب کسی کو حقیر سمجھتے ہیں. کبر کیا ہے؟ کبر حق کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر جاننا. یہ کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, میرے پاس یہ سب کچھ ہے. انسان اپنی جائیداد, اپنا علم, اپنی ذہانت, اپنی فطانت, اپنی عقل, اپنا مال, اپنا جسم, اپنی خوبصورتی, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے غرور میں, تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو حقیر جانتا ہے, زمین پر اکڑ کر چلتا ہے. قرآن نے کہا لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اترا کر مت چلو. تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ سکتے ہو. کسی سے منہ پھیر کر بات کرنا, بات کر رہے ہیں پیچھے پلٹ کر آپ بات کر رہے ہیں, یہ سب طریقے کیا ہے؟ کبر, غرور, تکبر کے ہیں. اور کبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث قدسی کے الفاظ, الکبریاء ردائی, کبر صرف اللہ کے لیے, اللہ کی چادر ہے, جو اسے چھینے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور سزا دے گا, اسے انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا. تو کبر اور غرور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو سب سے بدترین آدمی قرار دیا, سب سے بدترین آدمی قرار دیا. کیسے؟ کہا کفا بالمرء شرا ان يحتقر اخاہ المسلم, آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اس کے پاس کیا ہے؟ میلے کپڑوں میں آیا ہے, لیبر ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس طرح حقیر سمجھے. تو وہ حقیر سمجھنے والا خود حقیر ہے, اللہ کی نظر میں وہ خود حقیر ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حقارت کا مذاق پر آ جاتا ہے, اس کا مذاق اڑانا, لوگوں میں اس کی عزت نکالنا, اس کی انسلٹ کرنا. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو, جس کی انسلٹ کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بھی بہتر ہو. تم سمجھ رہے ہو کہ تم اچھے ہو, نہیں, اللہ کی نظر میں شاید وہ اچھے ہوں, اللہ کی نظر میں شاید وہ اچھے ہوں. تو یہ حسد, کبر, غرور, لوگوں کو حقیر سمجھنا, لوگوں کا مذاق اڑانا, یہ ساری بیماریاں دل کی بیماریاں ہیں جو آج عموماً اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے, اور خاص طور پر خواتین میں پائی جاتی ہے. خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اپنے علاوہ دوسروں کو نظر انداز کرنا خواتین میں, یا انہیں گرا کر دیکھنا. دعوتوں میں کیا ہوتا ہے؟ خواتین جانتی ہیں, کوئی زیور پہن کر آ گئی سونے کا, دوسرے کے پاس نہیں ہے, لباس اچھا نہیں ہے, دور بیٹھو اماں, دور کر دیتی ہیں اس کو, قریب آنے نہیں دیتی ہیں اس کو. ایسے بہت سی حرکتیں, اسے چھڑانا, اسے ستانا, اسے گری ہوئی نظروں سے دیکھنا, اس کو اپنی محفل میں اپنے قریب بیٹھنے نہ دینا, یہ سارے کام ہماری خواتین کرتی ہیں. کہاں سے آیا ہے سب؟ کبر, غرور, ایک جھٹکے میں چلا جاتا ہے. بیمار ہو گئے, ڈاکٹر صاحب یہ پیسہ لے لو, یہ جائیداد لے لو, یہ سونا لے لو, یہ سب لے لو, میرے بچے کو بچا لو, میرے شوہر کو بچا لو, سب. لیکن کہاں گیا اس وقت غرور؟ کہاں گیا کبر؟ کہاں گیا تکبر؟ کہاں گیا اپنا بڑا پن, اپنا میاں پن کہاں چلا گیا؟ حیدرآبادی تو اور زیادہ ہی نوابی زمین پر پل کر بڑے ہوئے ہیں, نوابی کھانے کھاتے ہیں, نوابی ڈشوں کا استعمال روزانہ ہوتا ہے. تو نوابیت باقی رہ گئے, نواب تو چلے گئے,
لیکن نوابیت ابھی ہمارے اندر باقی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو حیدرآبادی پیدائش نہیں ہے بعد میں آ کے حیدرآبادی بن گئے وہ بھی نواب بن گئے, وہ بھی نواب بن گئے. ایسی نوابی کہ پوچھو مت. آٹو چلاتے ہیں صاحب لیکن گلی میں ان کی اتنی غنڈہ گردی دادا گیری کسی اور کی نہیں. ایسے ایسے لوگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں. کیوں؟ کس بنیاد پر غرور, کس بنیاد پر تکبر. فلاں کے پیچھے پھرتے ہیں, فلاں بڑے آدمی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ان کی چپل اٹھاتے ہیں. کیا کرتے کیا ہیں؟ ان کی چاپلوسی کرتے ہیں اور پھر گلی میں آ کر شیر بنتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تلوے چاٹنے والے ہیں اور لوگوں پر آ کر روب جماتے ہیں, غرور و تکبر دکھاتے ہیں. ایک جھٹکے میں نکل جاتا ہے, جس کے تلوے چاٹے کو بھی لات مار دیتا ہے. کوئی اس کا کام نہیں آتا ہے, کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ہے. پھر وہی لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے, بھائی ہمارا کچھ کرو, ہماری کچھ مدد کرو, فلاں کرو, یہ کرو. تو یہ ساری چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. دل کی بیماری میں ایک اور بیماری ہے مایوسی. یہ کب آتی ہے؟ انسان جب بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. بیماری کی وجہ سے آ سکتی ہے, قرض کی وجہ سے آ سکتی ہے. جب مقروض ہو جائے, کہیں سے اس کے اسباب نہیں بن رہے ہیں قرض ادا کرنے کے, قرض پہ قرض بڑھتا جا رہا ہے, جاب نہیں لگ رہی ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, سود کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اللہ میری مدد کیوں نہیں کرتا, فلاں کو اتنا کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, ساری مصیبتیں میرے ہی ساتھ کیوں ہیں, میرے ہی گھر میں سب بیمار کیوں ہیں, ساری پریشانیاں مجھے ہی کیوں ہیں. اللہ کے بارے میں بدگمانی اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کہ اللہ کی رحمت سے دوسرے مقام پر کہا گیا سورہ یوسف میں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہوتے ہیں, مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح دل کی بیماری میں ایک اور خطرناک بیماری ہے, ایک اور خطرناک بیماری ہے جس کے بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں. وہ ہے خواہش نفس, خواہشات. ایک لمبی فہرست ہے, بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ایک لفظ میں خواہشات کا لفظ کافی ہے. خواہشات اس کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں, اچھی بری دو بھی ہو سکتی ہیں, لیکن بری خواہشات جس کی طرف انسان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے, جس کی طرف انسان کا جھکاؤ, اس کا میلان زیادہ ہوتا ہے, ایک لمبی فہرست ہے. وہ تمام خواہشات اسے ایک معمولی مثال, نماز کے لیے آنا ہے, اذان ہو رہی ہے, بعد میں جا کے پڑھ لیں گے, ہو گئی تو ہو گئی جماعت. گراہک چل رہا ہے, کیسے جائیں, سو رہے ہیں, نیند پہلے رات بھر نہیں سوئے, فجر کے ٹائم پہ گھر پہنچے ہیں, اب نماز کے لیے ہوشیار رہیں گے تو وہ بھی نیند چلے جائے گی, تو سو جاؤ, بعد میں اٹھ کے 12 بجے پڑھ لیتے ہیں. اس طرح بہت سی حرکتیں ہوتی ہیں. یہ تو بہت معمولی چیزیں بتا رہا ہوں, اس سے بڑی بڑی خطرناک چیزیں بھی انسان خواہش نفس کی وجہ سے, خواہشات میں مبتلا ہو کر آنکھوں کا زنا, کان کا زنا, زبان کا زنا, ہاتھوں کا زنا, پیروں کا زنا, چوری, قتل, بہت سی بیماریاں خواہش نفس کی وجہ سے. قرآن نے کیا کہا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, اللہ کی نہیں سنتا, دل جو بولا وہ کرتا, دل جو بولا وہ کرتا, میری مرضی, جسم میری مرضی, میں جیسے چاہے کپڑے پہنوں. خواتین کا نعرہ ہے, خواتین کا نعرہ ہے, میرا جسم میری مرضی, میں حجاب پہنوں یا نہ پہنوں میری مرضی, میں کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں میری مرضی, جسم میری مرضی, میں داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں میری مرضی, سگریٹ پیتا ہوں میری مرضی, میرا جسم خراب ہوا تمہیں کیا تکلیف ہے, میری مرضی. انسان مرضی مرضی, اپنی خواہشات, اپنی مرضی. بھئی مرضی میں آئے تو ہم کر لیتے, کچھ بھی کر لیتے, کسی کی نہیں سنتے. ہمارے پاس بہت سے دادا گیری کرنے والے ایسے بھی ہیں اور اس کو روب سمجھتے ہیں, اپنے آپ کے لیے فخریہ جملہ سمجھتے ہیں. ہم مرضی میں آئے سو کرتے, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. مت ڈرو, اللہ سے تو ڈرو. کسی کے باپ سے مت ڈرو, اللہ سے تو ڈرو. اللہ سے بھی نہیں ڈرتے اس کا مطلب. اسی لیے اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, وہ شخص
جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی نفس کا پجاری اور نفس کا غلام بن گیا. اور اس کو کیا کہا گیا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر اپنی خواہش کو اپنا معبود بنانے والا، خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا، اس سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. دل میں انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، شیطان برائی کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے، اسے ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا ہے. حلال رشتہ شادی کر کے نکاح کر کے رہ سکتا ہے. یہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کتنے ایسے بدبخت ہیں کہ اپنی بیوی سے زیادہ دوسروں پر نظر ڈالتے ہیں. شیطان انہیں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور ادھر گھر میں آؤ تو چک پک لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کے خلاف، ایک سیکنڈ نہیں بھاتا. دوسرے کے لیے تارے توڑ کے لا لوں گا، اور بیوی کے لیے ہٹ، اس طرح کا ماحول. یہ کیوں؟ شیطان مزین کر رہا ہے باہر، اور گھر میں آؤ تو اس کو الٹا دکھا رہا ہے، اس کو غلط دکھا رہا ہے. دونوں طرف سے، شوہر کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے. اور جب انسان اپنی مرضی کا مالک بن جائے اور مالک کی بات کو چھوڑ دے تو پھر تباہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے. تو یہ سب سے خطرناک بیماری ہے دل کی، اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈرنا. اللہ کے علاوہ دل اللہ کے تقوی کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ کا. تقوی کہاں ہے؟ یہاں ہے، دل کے اندر ہے. تقوی ہر عبادت کا جامع خلاصہ نچوڑ ہے. ہر عبادت کی قبولیت کے لیے تقوی ضروری ہے. تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے. سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. اور وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ مجھ ہی سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. اللہ کو چھوڑ کر آج انسان راستے میں لیمبو آ گیا، لیمبو سے ڈر گیا. گھر کے دروازے پہ کالی بلی آ گئی تو ڈر گیا. کوئی کچھ کر دیا، کوئی کچھ یہ بول دیا، وہاں فلاں نے یہ کرا دیا، فلاں نے دوا لگا دی، فلاں نے وہ کر دیا. ہر چھوٹی چیز سے، پتے سے بھی ڈرتا ہے انسان، پتے سے ڈرتا ہے، معمولی چیز. ایسے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی حرکتیں ہیں جہاں انسان اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈرتا ہے. یہ دل کی بیماری ہے. اور جان لے ساری امت بھی جمع ہو جائے، نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا آپ کی قسمت میں ہے. اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اسی طرح اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور اسی طرح دل کی بیماری میں آخری بات دلوں کا سخت ہو جانا. جیسے میں نے شروع میں تمہید کے اندر کہا، دل پہ جب زنگ چڑھتا ہے، جب داغ لگتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا بیٹھ جاتا ہے. وہ دھبا بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل مختلف مراحل سے گزر کر پتھر بن جاتا ہے. اس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر غیر اللہ کی محبت بھر جاتی ہے. قرآن نے کہا اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جس کے دل میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہو، وہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل بجھ جاتا ہے. قرآن لگا، اے نہیں بھائی قرآن نہیں سننا، سنے تو عمل کرنا پڑتا. قرآن بند کرو، گانا لگاؤ، میوزک لگاؤ. ابھی تو ہمارے لوگوں نے ابھی بجایا ہے، دبا کے بجایا ہے، اسلام کے نام پہ ڈی جے بجایا ہے. کیوں؟ اسلام ہے، اسلام نے کیا ان کو اس کی اجازت دی ہے؟ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہاں سے پھر ٹاپک چینج ہو سکتی ہے. تو بہرکیف یہ ہمارے مسلمان ہیں جو قرآن اور اللہ کے احکام، قرآن کی بات، حدیث کی بات نہیں. ایک مرتبہ ایک مسجد میں خطبہ دینے کا موقع ملا تھا، بہت پرانی بات ہے. خطبے کے بعد ایک صاحب نے کہا پورے خطبے میں خالی قرآن حدیث بولے کیا مول صاحب؟ ایک قصہ نہیں بولے، ایک کہانی نہیں بولے. ہاں قصہ بولنا چاہیے خطبے میں، کہانی بولنا چاہیے خطبے میں. تو دیکھیے اب لوگوں کا معیار کیا بن گیا. لوگ خطبے میں کیا سننا چاہتے ہیں؟ قصے اور کہانیاں. حالانکہ خطبہ
ہفتے میں ایک مرتبہ مسلمانوں کو ریچارج کرنے، مسلمانوں کو ریفریش کرنے، انہیں آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے لائے عمل، ان کی پلاننگ کے لیے بہترین تعلیمات سے انہیں ہمکنار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ وہاں قصے کہانیاں سنانے کا وقت ہے، یہ لوگوں کا ٹائم پاس ہے، لوگ آ کے اس کو بھی ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی کل کے جمعہ کی بات ہے، ایک صاحب جمعہ کے بعد آئے میرے پاس، آ کے کہا مولانا میرے بازو ایک شخص بیٹھا تھا، مجھے غصہ آ رہا تھا، اٹھا کے اس کا فون پھوڑ دینا دل بول رہا تھا۔ بولا کیوں؟ پورے خطبے میں فون میں لگا ہوا ہے۔ بولا لو اب خطبہ بھی نہیں بچا، خطبہ بھی نہیں بچا، لوگ خطبے میں بھی آن لائن ہیں، خطبے میں بھی آن لائن ہے۔ حالانکہ خطبے میں کنکروں سے کھیلنا، یہ بات پہلے زمانے میں جب یہ ہمارے پاس فرش آ گیا، پچھلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مٹی میں نماز پڑھتے تھے، تو کنکر سے کھیلنے کو روکا گیا، کنکروں سے کھیلنے سے روکا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ اکبر، وہ حدیث آج بھی فٹ ہوتی ہے، وہ حدیث آج بھی فٹ ہوتی ہے۔ یہ فون پہ کنکروں سے کھیلا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ خطبے کے دوران فقط لگا، اس نے اپنا خطبہ ضائع کر لیا، اس نے اپنا جمعہ ضائع کر لیا۔ کیسے لوگ ہیں؟ اب شاید آگے چل کر اور بھی اپڈیٹ ایسے مسلمان ہو جائیں گے، جو آلریڈی ہے بھی، بعض لوگ نماز میں اگر فون آ جائے تو کاٹنا پسند نہیں کرتے، نماز توڑ دیں گے، جا کے باہر جا کے، بھائی بزنس کا فون ہو سکتا، لاکھوں کی ڈیل نقصان ہو سکتی، کاروبار خراب ہو سکتا، تعلقات بگڑ سکتے، فون نہیں اٹھایا تو انہیں ناراض ہو جائے گا، بعد میں ارے میرا فون نہیں اٹھایا بولے گا۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہو، اللہ کا فون نہیں اٹھاتے، اللہ کے کال پہ مسجد کو نہیں آتے، مسجد آ بھی گئے تو پھر واپس پلٹ کے چلے جا رہے ہیں۔ کال اٹھانے کے لیے نماز چھوڑ کر، جماعت ٹھہر گئی، فون آیا دروازے پر، وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، فون آ گیا، لو پھر آ گیا، میرا بھی فون آ گیا۔ نماز ہو رہی ہے، جماعت ٹھہر گئی ہے، اور وہاں پر سیدھا باہر چلے گئے جب تک ادھر ایک رکعت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد بھاگتے ہوئے آؤ، دھڑ 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 دھڑ، ایسا جیسا کہ قیامت آ گئی ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ تو یہ دل کی سختی اس حد تک جب انسان پہنچ جاتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے، یہ آہستہ آہستہ یہ دل اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت علاج، معالجہ، کوئی چیز کام نہیں آتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیتے، نہیں بھائی اب لے کے جاؤ گھر کو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، الا یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کی طرف موڑ دے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو ایمان پر، عمل صالح پر ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب۔ اور اسی طرح کیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہدایت سے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، ہدایت سے نہ پھیر دے۔ آج جو مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام سے نکل جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو اور میری آنے والی نسل کو بت پرستی سے بچانا۔ اس بت پرستانہ ماحول میں یہ ساری کوششیں چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بت پرستی سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل کا غلام بننے سے بچائے، رب کا غلام بنائے اور رب کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا، جتنا وقت مجھے دیا گیا تھا آدھے گھنٹے کا، اس سے بھی زیادہ تقریباً 55 منٹ سے زائد منٹ ہو گئے۔ علاج اس کا یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، دل کو قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، اور اسی طرح پاک حلال کمائی کے ذریعے سے دل کو پاک صاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میری بات کو غور سے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔